بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام الاولیاء سید اجمیر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ دین مبین کی نشر و اشاعت اور تبلیغ اسلام میں اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام کی جدوجہد اور کردار مثالی اور تاریخی اہمیت کا حامی ہے۔ ان کا وجود معاشرے میں ایک اصلاحی ادارے کی حیثیت سے ہر دور میں کام کرتا ہے۔ اجمیر شریف راجستھان بھارت میں واقع وہ عظیم خطہ ہے جہاں سے سلطان الہند امام الاولیاء شیخ الاسلام سید الطائفہ حضرت معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا فیض پوری دنیا میں پھیلا۔ حضرت معین الدین چشتی المعروف خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اسلامی تصوف کی تاریخ میں برگزیدہ ترین بزرگ ہستیوں میں سے ایک ہیں۔ سلسلہ چشتیہ کی بنیاد ہندوستان میں پہلے ہی دن سے اشاعت و تبلیغ اسلام کا نقطۂ آغاز تھے۔ ولی کامل حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر کثرت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ سلسلہ چشتیہ ہندوستان میں آپ ہی کی بدولت پھیلا اور ایک محتاط اندازے کے مطابق 90 لاکھ افراد آپ کی تبلیغ کے نتیجے میں مشرف با اسلام ہوئے۔ عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ پاک و ہند میں مسلمانوں کی تعداد کی کثرت بہت کچھ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں اور روحانیت کی مرہون منت ہے۔ ان میں سے ایک بڑی تعداد آپ کی دعوت و تبلیغ سے مسلمان ہوئے۔ آپ کے علم و فضل اور تعلیمات کا فیض آج بھی جاری ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کا اسم گرامی حسن اور لقب معین الدین ہے۔ آپ کے والد ماجد کا اسم شریف سید غیاث الدین تھا۔ آپ 1141 عیسوی میں علاقہ سجستان میں پیدا ہوئے، اسی لیے آپ کو سنجری کہا جاتا ہے۔ سجستان خراسان کے جنوب میں واقع ہے۔ اس وقت اس کا کچھ حصہ ایران میں شامل ہے اور کچھ افغانستان میں۔ نشوونما افغانستان میں پائے 11ویں پشت میں شجرہ نسب حضرت امام حسین بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ ابھی 15 برس ہی کے تھے کہ والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اسی سنہ میں مشہور بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ جو مجذوب بھی تھے کہ توجہ سے طلب حق کا جذبہ پیدا ہوا، چنانچہ وطن عزیز کو خیرباد کہہ کر تحصیل علم کے لیے سمرقند و بخارا جو ان دنوں اسلامی علوم و فنون کے مرکز سمجھے جاتے تھے کا سفر اختیار کیا۔ پہلے قرآن حکیم فرقان حمید حفظ کیا اور پھر علوم دینیہ کی تحصیل و تکمیل کی۔ اس زمانے کے ممتاز علماء سے کسب فیض کیا۔ سمرقند سے نکل کر عراق کی طرف روانہ ہوئے اور نشاپور کے قریب قصبہ ہارون میں مشہور بزرگ حضرت شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر شرف بیعت حاصل کیا۔ سید محمد بن مبارک کرمانی سیرت الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ 20 سال تک آپ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سلوک و طریقت کی منازل طے کرتے رہے اور سفر و حضر میں ہر طرح کی خدمت بجا لاتے رہے۔ 20 سال بعد حضرت خواجہ ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ میں آپ کو خرقہ خلافت عطا فرمایا اور آپ کی مقبولیت اور آپ کے حق میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعا فرمائے۔ مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہندوستان جانے کا حکم دیا اور بشارات سے نوازا۔ اس کے بعد آپ نے کسب روحانی کے لیے مختلف مقامات کا سفر کیا اور متعدد بزرگوں سے ملاقاتیں کی۔ ان کی صحبتوں سے فیض حاصل کیا، جن میں شیخ نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو سعید تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمود اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ناصر الدین استر آبادی کا نام سر فہرست ہے۔
بعض تذکروں میں آپ کا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کا بھی ذکر موجود ہے۔ کچھ عرصے آپ ہرات میں رہے اور شیخ الاسلام شیخ عبداللہ انصاری کی خانقاہ میں قیام فرمایا، پھر غزنی سے ہوتے ہوئے لاہور تشریف لائے اور سردار اولیاء شیخ ابو الحسن علی بن عثمان ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر چند روز معتکف رہے، روحانی فیض حاصل کیا اور اسلامی علوم و تعلیمات کو پھیلانے کے لیے لاہور سے براستہ ملتان، دلی اور دلی سے اجمیر تشریف لے گئے۔ آپ 573 ہجری کے بعد سلطان شہاب الدین غزنوی کے اجمیر پر حملے کے دوران وارد اجمیر ہوئے۔ اجمیر اس وقت راجپوت طاقت و حکومت اور ہندو مذہب کا بہت بڑا مرکز تھا، لہذا راجہ پتھورا کے حکام نے خواجہ صاحب کے قیام میں بڑی مزاحمت کی، اور جب وہ خود ان کے مقابلے میں بے بس اور لاچار رہا تو ہندو جوگیوں اور جادوگروں کو اپنے جادو سے خواجہ صاحب کو مغلوب کرنے کے لیے مامور کیا، لیکن حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی روحانی قوت اور کرامات سے ان پر غالب رہے اور رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ کی تعلیمات سے خواص و عوام کے ساتھ ساتھ راجہ پتھورا کے ملازمین بھی مشرف با اسلام ہونے لگے، حتیٰ کہ راجہ پتھور کے ایک بیٹے نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ چنانچہ آپ کی تعلیمات اور آپ کے فیضان کے اس اثر کو روکنے کے لیے راجہ نے حضرات کو اجمیر سے نکال دینے کی دھمکی دی، مگر خواجہ صاحب نے اس دھمکی کے جواب میں صرف یہ ارشاد فرمایا، ہم نے اس کو باہر کر دیا ہے۔ آپ کی یہ پیشگوئی بالکل صحیح ثابت ہوئی اور سلطان شہاب الدین غوری نے پتھورا کے خلاف 2 حملے کیے اور آخری حملے میں پتھورا گرفتار ہو کر مارا گیا، اور اس کے بعد اسلامی سلطنت کے قیام و استحکام اور حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات سے ہندوستان اسلام کے نور سے منور ہوا، اسلام کا ڈنکا بجنے لگا، کفر و فساد کی جڑ کٹ گئی اور ہندوستان کی روحانی تسخیر اور اخلاقی ایمانی فتح خواجہ بزرگ شیخ الاسلام نائب رسول اللہ فی الہند حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے حصے میں آئی۔ بقول اقبال کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے روزے بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، ولایت بادشاہ علم اشیاء کی جہانگیریں، یہ سب کیا ہے فقط ایک نکتہ ایمان کی تفسیریں۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے امام الطریقت تھے، آپ ہی سے ہندوستان میں علوم و معرفت کا آغاز ہوا۔ آپ کی کرامات بہت زیادہ ہیں، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ جس پر نظر ڈالتے وہ صاحب معرفت ہو جاتا۔ آپ کو علوم ظاہریہ و باطنیہ دونوں میں کمال حاصل تھا۔ آپ کے فکر، اخلاق کی پاکیزگی، صاف ستھری زاہدانہ اور بے طمع زندگی، ایمان و یقین کی قوت، خلق خدا کے ساتھ ہمدردی اور بلا تفریق مذہب ملت و انسان سے محبت، انسانیت کا احترام اور جرأت ایمانی دیکھ کر مخالفین بھی معتقد اور دشمن بھی دوست بن گئے۔ ابو الفضل آئین اکبری میں لکھتا ہے، آپ اجمیر شریف میں گوشہ نشین ہوئے اور ہدایت کے بے شمار چراغ روشن کیے۔ آپ کے نفس قدسیہ کی برکت سے لوگوں کی بڑی بڑی جماعت اسلام میں داخل ہوئی۔ قدیم تذکروں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بڑی سادہ مگر نہایت دلکش تھے۔ ہندوستان کے سب سے بڑے سیاسی و سماجی اور روحانی انقلاب کا یہ بانی ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں نہایت سادہ زندگی بسر کرتا تھا۔ آپ اکثر روزے سے رہتے تھے۔ آپ کے کمالات و خدمات کی وجہ سے مولانا آزاد بلگرامی نے حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو 7ویں صدی ہجری کا مجدد کہا ہے۔ اس طرح صاحب سیرت الاقطاب کا یہ لکھنا بھی صحیح ہے کہ ہندوستان میں حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دم قدم کی برکت سے اسلام کی اشاعت ہوئی اور کفر کی ظلمت یہاں سے کافور ہوئی۔
حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی مستقل تصنیف نہیں چھوڑی۔ آپ کے ملفوظات کو ان کی تصانیف سمجھ کر درج ذیل کتابیں آپ کی طرف منسوب ہیں۔ نمبر 1 انیس الارواح، نمبر 2 رسالہ کسب فیض، نمبر 3 دلیل العارفین۔ کئی حکمرانوں نے آپ کے دربار میں حاضری کو دین اور دنیا کی سعادت جانتے ہوئے اپنے تعلق اور دلی عقیدت کا اظہار کیا۔ آپ کی تعلیمات کا فیضان آج تک جاری و ساری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی درگاہ کی زیارت کے لیے زندگی کے ہر شعبے اور طبقہ فکر کے لوگوں کا ہجوم رہتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔